بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہدہد کی حضرت سلیمان کے دربار میں غیر حاضری۔ آپ نبی اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے، ہواؤں پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا اور صبح و شام مختلف سمتوں میں ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیتا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ جب آپ کا دربار لگتا تو آپ کے تابع ساری مخلوق کے نمائندے آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے اور اپنی اپنی رپورٹس پیش کرتے۔ ایک دن دربار لگا تو تمام جن و انس اور چرند و پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہدہد ان میں سے غیر حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا، آج ہدہد نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ آپ کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا، میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا، جہاں کی حکومت ایک ملکہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے ملکہ کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ ملکہ کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اور وہ خدا واحد کی بجائے سورج کی پرستش کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ کا خط لے کر ملکہ کے پاس پہنچا اور خط ملکہ کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرمانبردار بن کر آؤ۔ جی ہاں، جانوروں کی بولیاں سمجھنے اور جنوں پر حکومت کرنے والے یہ نبی کوئی اور نہیں، حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہی تھے۔ جب ملکہ بلقیس نے آپ کی جانب کوچ کیا تو آپ کے ایک جن نے ایک دن میں ملکہ کا تخت حاضر کرنے کا جواب دیا، لیکن آپ کے دربار میں موجود ایک وزیر نے پلک جھپکتے میں تخت حاضر کر دیا۔ جس ملکہ کو ہدہد نے شرک میں ڈوبے ہوئے دیکھا تھا، یہ یمن کی قوم سبا کی ملکہ بلقیس تھی، جس نے آپ کا پیغمبرانہ جلال دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ہدہد کے اس واقعے پر غور کریں تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایک معمولی سے پرندے ہدہد کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں صرف زندہ ہی نہیں کیا بلکہ امت مسلمہ کے لیے ثواب کا باعث بھی بنا دیا۔ اس سوال کے جواب میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اول تو یہ ہدہد سچا تھا، اور دوم یہ کہ ہدہد نے دراصل گمراہیوں میں پڑے دیکھ کر ملکہ بلقیس اور اس کی قوم سبا کی خیرخواہی چاہی اور اپنی جان پر کھیل کر اس کی خبر اللہ کے نبی تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ یوں پروردگار عالم کو ایک سچے ہدہد کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی ہر ادا کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا۔ ایک ہدہد ہی کیا، قرآن حکیم نے تو کوڑ کے مرض میں مبتلا اس شخص کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ شرک میں مبتلا جس کی قوم نے اس کی بیماری سے گھن محسوس کرتے ہوئے اسے اٹھا کر شہر کے ایک کونے میں پھینک دیا، لیکن اس نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر در در، گھر گھر، گلی گلی، کوچا کوچا اور شہر کے ہر نکڑ پر وحدہ لا شریک کی صدائیں لگانا شروع کر دی تھیں۔ ہدہد اور جزامی شخص کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی قوم کو مشکلات میں گھیرا دیکھے اور اپنی اوقات اور بساط کے مطابق اٹھ کھڑا ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ انسان تو انسان، حیوانات اور پرندے بھی اللہ کے نزدیک محبوب ٹھہرتے ہیں۔ ان دونوں واقعات کے تناظر میں اگر ہم اپنا اور اپنی قوم کا جائزہ لیں تو بڑی افسوسناک اور المناک صورتحال سامنے آتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا شعبہ نہیں جو تنزلی سے باقی بچا ہو۔ معاشرتی ڈھانچہ مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور ہم معاشرتی بیماریوں اور برائیوں کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ برائیاں بے پردہ ہیں اور کچھ پس پردہ۔ مثال کے طور پر یہاں چور بازاری عام ہے، یہاں اجناس سے لے کر استعمال کی عام چیزوں تک ملاوٹ اور دو نمبری کا کلچر ہے، یہاں پورا ناپ تول نہیں کیا جاتا، پیمائشوں میں کبھی بیشی سے حرام کمانے کی عادت تاجر میں رچ بس گئی، یہاں حلال جانوروں کے نام پر مردہ گدھوں اور کتوں کا گوشت کھلا دیا جاتا ہے اور اس بارے میں سوچ کر بھی مکروہ دھندا کرنے والوں کو کراہت محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں استاد اسکول میں پڑھانے کی بجائے طلبہ کو اپنی ٹیوشن اکیڈمیوں میں آنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر سرکاری اسپتالوں میں مسیحائی کرنے کی بجائے اپنے کلینک اور نجی اسپتالوں کی راہ دکھاتے ہیں۔ یہاں چینی، آٹا اور پیٹرول ایندھن کے مصنوعی بحران پیدا کر کے کروڑوں روپے ادھر سے ادھر کر دیے جاتے ہیں۔ سرکاری ملازمین اپنے سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران ہڈ حرامی اور حرام خواری سے باز نہیں آتے۔ یہاں دودھ والا دودھ میں پانی ملانے سے باز نہیں آتا اور صاف پانی والا پانی کے نام پر آلودہ پانی فراہم کرتا ہے۔